أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ 7 مارچ 1901 حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ حدیث و نفس اور شیطان کے القاء کو اعلام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پرشوقت اور لذیذ ہوتی ہے، دل پر ایک ٹھوکر مارنے والی ہوتی ہے، وہ خدا کی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ہم وزن کوئی نہیں، وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ثقیل کے یہی معنی ہیں، مگر شیطان اور نفس کا القاء ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث و نفس اور شیطان گویا ایک ہی ہیں۔ انسان کے ساتھ 2 قوتیں ہمیشہ لگی ہوئی ہیں، ایک فرشتے اور دوسرے شیطان، گویا اس کی ٹانگوں میں 2 رسے پڑے ہوئے ہیں۔ فرشتہ نیکی میں ترغیب اور مدد دیتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے، ایدہم بروح منہ، اور شیطان بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے، یوسوسو۔ ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ظلمت اور نور ہر 2 ساتھ لگے ہوئے ہیں، عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا، ما سوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں، گو لا یدرک ہوں۔ قل اعوذ برب الناس میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان ان دنوں ڈال رہا ہے۔ بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں، جیسے کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔ فرمایا اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا، پھر دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ مالک الناس اللہ ہی ہے۔ پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف و رجا رکھتے ہیں۔ اس واسطے الہ الناس فرمایا، یہ 3 وساوس ہیں، ان کے دور کرنے کے واسطے یہ 3 تعویذ ہیں، اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے جس کا نام تورات میں زبان عبرانی کے اندر نحاش آیا ہے، جو حوا کے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا۔ اس صورت میں یعنی سورہ والناس میں اسی کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، جیسے کہ پادریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ شیطان خود حوا کے پاس گیا ہو، بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسے ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا۔ کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی، اور وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ کسی بد نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ قرآن شریف کی پہلی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مغضوب علیہم اور ظالین لوگوں میں سے نہ بننا، یعنی اے مسلمانوں تم یہود اور نصارہ کے خصائل کے اختیار نہ کرنا، اس میں سے بھی ایک پیشگوئی نکلتی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے بعض یہود اور نصارہ کے خصائل اختیار کریں گے، کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام وہی ہوتا تھا، مگر قرآن شریف ایک خاص وہی ہوتا تھا، وہ ایک نور تھا۔ 10 مارچ 1901
ایک شخص نے حضرت اقدس کی خدمت میں اپنی بعض مشکلات کے حل کے واسطے دعا کے لیے عرض کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا دعا کریں گے۔ پھر فرمایا وہ شخص اپنے کاموں میں شاید کسی اور پر بھروسہ رکھتا تھا، اور فرمایا انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو، صرف خدا پر بھروسہ کرو۔ جب انسان پر بھروسہ کرو گے تبھی خالی رہو گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلام یہی ہے کہ صرف خدا کے لیے ہو جاؤ، پھر سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ کا جلال اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا سے شرک کو دور کیا جائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی نسبت خدا نے کہا ہے کہ یہ بخشا نہیں جائے گا۔ اس وقت بڑا شرک یہی ہے کہ مسیح کو خدا بنایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا چونکہ نصارہ کا فتنہ سب سے بڑا ہے چونکہ نصارہ کا فتنہ سب سے بڑا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت قرآن شریف کی تو ساری کی ساری صرف ان کے متعلق خاص کر دی ہے، یعنی سورہ اخلاص، اور کوئی صورت ساری کی ساری کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے۔ احد خدا کا اسم ہے اور احد کا مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے۔ صمد کے معنی ہیں ازل سے غنی بالذات، جو بالکل محتاج نہ ہو۔ اقنوم ثلاثہ کے معنی سے وہ محتاج ماننا پڑتا ہے۔ 11 مارچ 1901 فرمایا ساری خوشیاں ایمان کے ساتھ ہیں۔ 21 مارچ 1901 فرمایا بعض انسانوں کو دیکھو گے کہ کافیاں اور شعر سن کر وجد اور طرب میں آ جاتے ہیں، مگر جب مثلا ان کو کسی شہادت کے لیے بلایا جائے تو عذر کریں گے کہ ہمیں معاف رکھو، ہمیں تو فریقین سے تعلق ہے، ہمیں اس معاملہ میں داخل نہ کرو، پر سچائی کا اظہار نہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کے وجد و سرور سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ جب کسی ابتلا میں آ جاتے ہیں تو اپنی صداقت کا ثبوت نہیں دے سکتے، ان کا وجد و سرور قابل تعریف نہیں۔ یہ وجد و سرور ایک عارضی چیز اور طبی امر ہے۔ بعض منکرین اسلام جن کو تمام پاک بازوں سے دلی عداوت ہے، وہ بھی اس سرور سے حصہ لیتے ہیں۔ ایک متعصب ہندو مثنوی مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر سرور حاصل کرتا تھا، حالانکہ وہ دشمن اسلام تھا۔ کیا تم سانپ کو پاک باز مانو گے جو بانسری سن کر سرور میں آ جاتا ہے، یا اونٹ کو خدا رسیدہ قرار دو گے جو خوشالانی سے نشے میں آ جاتا ہے؟ سچائی کا کمال جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری دکھائے۔ ایسے انسان کا تھوڑا عمل بھی دوسرے کے بہت عمل سے بہتر ہے۔ مثلا ایک شخص کے 2 نوکر ہیں، ایک نوکر دن میں کئی دفعہ اپنے مالک کی خدمت میں آ کر سلام کرتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتا ہے۔ دوسرا اس کے پاس بہت کام آتا ہے، مگر مالک پہلے کو بہت قلیل تنخواہ دیتا ہے اور دوسرے کو بہت زیادہ، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دوسرا ضرورت کے وقت اس پر جان بھی دینے کے لیے تیار ہے اور وفادار ہے، اور پہلا کسی کے بہکانے سے مجھے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا، یہ کم از کم مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کی ملازمت اختیار کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا، مگر 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اور اشراق تک بھی پڑھتا ہے، بلکہ کئی ایک اورات بھی تجویز کیے ہوئے ہیں، تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک وفادار انسان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ابتلا کے وقت وفاداری نہیں دکھلائے گا۔ جب انسان وفاداری اختیار کرے گا تو سرور لازمی طور پر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ جیسے کہ کھانا آتا ہے تو دسترخوان بھی ساتھ آ جاتا ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کاملوں پر بھی بعض قبض کے وقت آ جاتے ہیں، کیونکہ قبض کے وقت انسان کو سرور کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور اس کی زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا انسان دوسرے شخص کی دل کی ماہیت معلوم نہیں کر سکتا اور اس کے قلب کے مخفی گوشوں تک اس کی نظر پہنچ نہیں سکتی، اس لیے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کوئی رائے نہ لگائے بلکہ صبر سے انتظار کرے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا اور کسی کو اپنے سے کم تر خیال نہیں کروں گا۔ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان ایسی تجویزیں سوچتا رہتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک دریا کے پل کے پاس جہاں سے بہت آدمی گزر رہے تھے ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا، اور اس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بوتل اس شخص کے ہاتھ میں تھی، آپ بھی پیتا تھا اور اس عورت کو بھی پلاتا تھا۔ اس نے اس پر بدظنی کی اور خیال کیا کہ میں اس بے حیا سے تو ضرور بہتر ہوں۔ اتنے میں ایک کشتی آئی اور ماں سواریوں کی ڈوب گئی۔ وہی شخص جو عورت کے پاس بیٹھا تھا دریا میں سے سوائے کہ سب کو نکال لایا اور اس بد ظن سے کہا
کہ تو مجھ پر بدظنی کرتا تھا، سب کو میں نکال لایا ہوں، ایک کو تو نکال لا۔ خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا اور تیرے دل کے ارادے سے مجھے اطلاع دی تھی، یہ عورت میری والدہ ہے اور بوتل میں شراب نہیں، دریا کا پانی ہے۔ غرض انسان دوسرے کی نسبت جلد رائے نہ لگائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بدگمانی سے تو رائی کے بھی بنتے ہیں پہاڑ، پر کے ایک ریشہ سے ہو جاتی ہے کووں کی قطار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔